ہاں ہاں ٹھیک. اب جگہ بدل رہی ہے. انہوں نے کہا تھا ہمارے جو فلانی والے ہیں کہ یہاں بیٹھے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. گل محمد کو گھما دیا. جی گل محمد کو گھما دیا. اچھا اچھا ماشاء اللہ. آپ کو پتہ لگا سب کو گل محمد کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ پتہ لگ گیا سب کو؟ جس کو نہیں پتہ لگا ہاتھ کھڑا کر دے. تمہیں پتہ لگ گیا سلیم؟ کہا تھا ایک دن کلاس میں. کہا تھا کیا کہ گل محمد ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. محاورہ اردو میں زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، یعنی ہے تو فارسی کا لیکن اردو میں رائج ہے. کوئی آدمی اگر ٹس سے مس نہ ہو، جو مرضی کرو اس کو تبدیل کرنے کی نہ تبدیل ہو، تو اس کے اوپر بولتے ہیں زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد. گل محمد کیوں ہے؟ حافظ گل محمد مراد ہے؟ سورج فرمایا تھا حضور نے بتایا سورج. نہیں بالکل میں ایسی بےہودہ غلط بات نہیں بتا سکتا. وہ تو سب کو گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس زمانے میں، اب تو ہی سمجھا کرتے تھے. تو ہو ہی نہیں سکتا میں نے سورج کہا ہو. قطب ستارے کو گل محمد کہتے ہیں. وہ ہر زمانے میں لوگوں کو ایک ہی جگہ دکھائی دیا، اس لیے اس پر یہ محاورہ ہے زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. اس زمانے میں زمین کو سمجھتے تھے کہ نہیں جنبد کر رہی، کھڑی ہے، تو کہتے تھے یہ تو ممکن ہے کہ زمین گھوم جائے مگر یہ ستارے نہیں گھومے گا کبھی. تو انہوں نے اپنے اوپر اس کو قبول کر لیا شوق سے. اچھا یاد کرایا آپ نے. ٹھیک ہے شروع کریں پھر بسم اللہ لیکچر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کن کن کیا کیا اقسام ہوتی ہیں کینسر کی. جی ساری ساری نہیں بتائی تھی. تین اقسام بڑی بنیادی اقسام ہیں حضور. اس میں جو پروننسیشن وغیرہ میں پوچھ رہا تھا ابھی ڈاکٹر صاحب سے، میں نے دیکھا تھا تو کہتے ہیں جو عام انگریزی ہے اس میں آر نہیں ہے، اور جو میڈیکل ڈکشنری دیکھی تھی اس میں آر ہے. لیکن میڈیکل ڈکشنری میں وہ پروننسیشن انگریزی طریقے پر ہے بھی کہ نہیں یہ بحث طلب ہے. جی جی اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ جہاں آر نہیں پروناؤنس کرتے وہاں جی جی ڈاکٹر وہاں دیکھیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے. اس لیے فائنلائز ہوگا تو بتانا ہے. انہوں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا، حالانکہ میں نے بتانا تھا. میں نے پوچھا تھا ان سے، اور آپ کی عادت ہے جنبد نہ جنبد گل. ابھی تحقیق مکمل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے تو پھر میں اسی طرح پروناؤنس کروں جس طرح جو انگلش پروننسنگ ڈکشنری ہے وہ کاسینوما کہتی ہے. ٹھیک ہے جی. کاسینوسین جی سر. کا جس طرح ہوتا ہے اے آر کا آپ کی کار، جی اس میں بھی آپ نے سنا ہوگا ان کو آر بولتے ہیں کار میں. سنا ہوگا آپ نے ضرور. اب پکڑے گا بولتے چلیں اب شروع کریں لیکچر. حضور اس میں سارکوماز اور کارسینوماز یہ دو قسمیں، اور تیسری قسم جو بتائی تھی وہ لیوکیمیا اور لمفوما. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یہ بھی عرض کی تھی کہ حضور جو ٹیومر یا رسولی جسے کہتے ہیں ہم، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میلیگننٹ ہی ہو یا کینسر ہی ہو. میں نے کہا کارڈک دیکھیں اس میں، کارڈیولوجی کارڈک، وہ بھی آپ کو کیا یاد ہے بتا دیں. ابھی کارڈیولوجی کہتے ہیں جی. آر بولتے ہیں وہ حضور وہ سخت کر کے آر نہیں بولتے، کارڈیولوجی کہتے ہیں، نرم کر کے بولتے ہیں. دیکھ رہے یہاں پکڑے جائے گا. پھر حضور اس کے جو پھیلنے کے جو طریقے ہیں یا انداز ہیں اس کے وہ شروع کریں نا بقاعدہ تفصیل سے. ایک حصے کو لیں، اس کی عادات، اس کی حرکتیں، جی وہ ساری بیان کرنا شروع کریں. اور سب سے پہلے حضور یہ کینسر کی ایک جو سب سے خصوصی بات یہی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا بلکہ یہ پھیلتا ہے. اس میں پھیلنے کی وہ ایک کہنا چاہیے کہ نیچر ہے یہ. ورنہ یہ کہ اگر لوکل بھی ہو، مقامی طور پہ بھی ہو، تو جب پھیلے گا تو دباؤ کی وجہ سے دوسرے اعضاء پر اثر انداز ہو کر اس کے پھر نقصان پہنچا سکتا ہے. مثلا سب سے زیادہ یہ کہ اگر یہ دماغ میں ہو تو نہ بھی پھیلاؤ کہیں اور نہیں، تو آپ ایک ایک کر کے جی جہاں سے آغاز ہوا پھر اس کے پھیلنے کے طریقے وہاں سے شروع کریں. بہت اچھا جی.
اس میں جو یہ سب سے پہلے اس نے یہ بتایا کہ جو کینسر پھیلتا ہے یہ 3 مختلف جو طریقے ہیں ان سے پھیلتا ہے. پہلے تو یہ کہ اگر کسی کیوٹی میں یا کسی مثلا جو ایبڈومینل کیوٹی ہے پیٹ ہے اس کے اندر کسی مثلا معدے کے اوپر سطح کے اوپر کینسر ابھرا ہے تو اس کے سیل جو ہے اس سے گر کر پھر کسی اور کے ساتھ وہ لگ کے گرو کر سکتے ہیں پھر وہاں سے بھی. تو ایک تو کیوٹی ہے یا کسی کیوٹی کے اندر اگر گرو کر رہا ہے تو اس سے بھی ہر دفعہ جو لفظ گر کے کہتے ہیں یہ وہ ایک وجہ ہے مشکوک معاملہ ہے. حضور میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. گرنا تو ہے جیسے اتفاقاً گر جائے, نہیں حضور وہ تو اس کی شاخیں جدا کی جاتی ہیں جس طرح درختوں کے پھل پر جی ضرور جو پھل جو ہے پورز میں تبدیل ہو جائے جی تو وہ ان کو خود چھوڑتا ہے پھر وہ جی تاکہ اس کا سیڈ ارد گرد پھیلے. اسی سے اور گرنا جو ہے وہ ایکسیڈنٹل کہلاتا ہے. جی حضور میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے کہ when a cancer extends through the surface of the organ of origin into a cavity, cells may break away. بریک اوے اور چیز ہے. From the surface, دیکھا آپ نے؟ an implant on the surface of a This is the adjacent organ. difference of translation. جی بریک اوے کا مطلب ہے عمدن ارادتاً جی وہاں سے ٹوٹ کر دوسری طرف جاتے ہیں, ٹھیک جی اور جو ویسے ٹوٹنا ہے اس کے لیے بریک اوے نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے جی اس سے گر کر بہرحال جی ٹھیک ہے. ٹھیک آگے چلیں. ایک یہ دوسرا جو میں نے عرض کی تھی پچھلی دفعہ کہ لمفیٹک چینلز جو ہیں ان میں جب یہ انویٹ داخل کر ہو جائے جائے. ہاں جی اور یا بلڈ ویسلز جی. یہ 2 زیادہ جو طریقے ہیں ان سے زیادہ پھیلتا ہے ٹھیک پھر ہے وہ. ٹھیک ہے. اور اپنی جگہ سے پھر دور دور تک جا سکتا ہے. جی. زیادہ تر یہ لیور میں اور بتاتے یہی ہیں کہ حضور جب 1 یا 2 سیلز ہوں وہ جب ایک چینل میں جاتے ہیں جب بلڈ ویسل میں جائیں تو عموماً وہ مر جاتے ہیں یہ. لیکن جب کسی ایسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں پہ وہ آگے نہ جا سکے مثلا اس کی رک جائیں تو وہاں پھر وہ اسٹیٹک چپک جا کے پھر وہاں گرو کرنا شروع کر جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ لنگز اور پھیپھڑوں میں اور جگر میں زیادہ تر پھیلتے ہیں. اور دل کی نالیوں کا جو کینسر ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. حضور وہ بڑا اٹس ویری ان یوزول کبھی ہے نہیں. دل کی نالیوں کا کینسر نہیں سنا حضور اتنا. وہ اس میں دل کے مسلس کا کینسر سنا ہوا ہے. ہاں جی ہو سکتا ہے وہ اس میں جی. لیکن چونکہ حضور دل کی نالی کے کینسر کے متعلق کل ہی مجھے خط ملا. اچھا لیکن ٹریٹمنٹ ہونی تھی جی ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے کھولا اور بند کر دیا کہ یہ ہماری پہنچ سے باہر کا کینسر ہے. ٹھیک. جو نالیاں دل کو جاتی ہیں جن کو ویلز کہتے ہیں آپ کورونری اندر نہیں باہر سے جو اندر جا رہی ہوتی ہیں جی شریانے ہوں یا جو بھی ہوں جی نیلے خون کی ہوں یا ورید اور شریان 2 ہے نا جی حضور. وہ جو نالیاں خون تک پہنچتی ہیں جو جگر دل تک جی حضور ان کے قریب پہنچنے پر جی دل میں داخل ہونے سے پہلے ٹھیک اس کے اندر ٹیومر کینسر کا ٹیومر ہے. ٹھیک. سمجھے؟ اچھا ٹھیک. تو یہ ہو سکتا ہے وہاں بھی. جی ویری ریئر بہت ہے ریئر مگر ہے. ٹھیک ہے جی جی کیونکہ اس کے بھی کیس میں ڈاکٹروں کو پہلے سمجھ نہیں نہ آ رہی تھی جی جو آپریشن کرنے لگے جی کھول دیا بلکہ کھول دیا جی تو پھر انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا کہ نہیں یہ بہت بڑا ناممکن نہیں بلکہ کہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ جو کینسر نالی کے اندر ہے اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. تو یہاں بھی ہوتا ہے دل کے مسلس کو کینسر کھا جاتا ہے. اور ایک آپریشن میں نے دیکھا تھا ایک یہودی کا جو ہمارے احمدی ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب نے کیا تھا. وہ پورٹلینڈ اوہایو میں ہیں اور وہ مشہور دل کے ماہر سرجنز میں سے ہیں. اب ان کی جو 4 آدمیوں کی جو کمپنی ہے جن کا وہ ہاسپٹل بہت مشہور ہے سارے امریکہ میں اس میں ان کا نام بھی آ گیا احمد نام بھی ساتھ لکھا جاتا ہے. بہت ہی ایلیبوریٹ حیرت انگیز نظام ہے بہت ہی دل کو متاثر کرنے والا. ہر آپریشن کی فلم ہے ایک حصے کی جو چیزیں پکڑی جا رہی ہیں واپس رکھی جا رہی ہیں اور اس کے کس طرح دل کو انہوں نے عام نظام سے کاٹ کر مشین پر ڈالا ہے اور پھر مشین اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے. تو تمام فلمیں ان کی ڈاکیومنٹڈ ہیں پوری
اور مجھے کہتے جو چاہیں آپ جس قسم کا آپریشن دیکھنا چاہیں میں بھی دکھا دیتا ہوں. اور وجہ یہ بتائی کہ وہاں بہت خطرناک قسم کے عدالتی جھگڑے چل پڑتے ہیں, وہ مقدمے ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں پر کہ آپ نے بے احتیاطی سے فلاں چیز وہاں رکھ دی تھی, اس لیے ہو گیا تھا, اس لیے ہو گیا تھا. تو ڈاکٹر بیچارے کو مصیبت ہے خود. وہاں تو بہت برا حال ہوا ہے اس مافیا کی وجہ سے جو انشورنس کے ساتھ مل کر, اور اکثر یہودی قبضے میں ہیں, انہوں نے ڈاکٹروں پر کیا ہوا ہے, مصیبت ڈالی ہے, اور ڈاکٹروں کی انشورنس پھر خود کرتے ہیں. جتنا دباؤ بڑھاتے ہیں اتنا ہی ان کی آمد بڑھتی جاتی ہے, اور اتنا ہی عوام الناس سے ان کی انشورنس بڑھاتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ سارے اخراجات کے ذمہ دار بننا ہے. تو نہایت خوفناک چکر ہے جس کو کلنٹن نے توڑنے کی کوشش کی تھی تو نہیں توڑ سکا. اب ایک اور سلسلہ شروع کر دیا انہوں نے نیا, اس سے ڈاکٹر کی آمد گر گئی ہے, اور جو اس کو ری انشورنس کرنے میں جو لازم ہے اس پر, اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں. تو اب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں وہاں کوئی مزہ نہیں رہا اب, اور کوئی آمد نہیں. آمد نہیں کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ڈاکٹر گل محمد کی آمد سے 10 گنا زیادہ آمد ہو تو وہ کہتے ہیں کوئی آمد نہیں رہی, مزہ نہیں رہا. اس سے پہلے تو وہ منٹ تھی ان کے پاس. باہر جو بھی صورت ہے, وہاں کینسر میں نے دیکھا آپریشن. ایک یہودی تھا جس کے دل کا چوتھا حصہ باقی چھوڑا مسلز کا, اور باقی سارا کاٹ کے الگ کر دیا, اور جہاں جہاں جن جن مسلز میں پھیلا ہوا تھا اس کو انہوں نے کاٹ کے جدا کیا, اور باقی جو تھا وہ کہتے تھے اس کی روزمرہ کی زندگی کے لیے ایڈیشنل بعض سہولتوں کے ذریعے یہ زندہ رہ سکتا ہے اور کمفرٹیبل لائف گزار سکتا ہے. اور آپریشن کے 24 گھنٹے کے, اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, چوتھا حصہ نکالا تھا, چوتھا حصہ رہ گیا تھا, غالباً نکالنا تھا, معاف کرنا. چوتھا حصہ دل کا کاٹ کے پھینک دیا تھا, اور 3/4 دل باقی تھا, اور ان کو یقین تھا کہ اس پر یہ عام زندگی بسر کر سکتا ہے. وہ بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا, اور میں دیکھا, اس کو بات تو نہیں کی, لیکن ڈاکٹر نے دکھا یہ صاحب ہیں, کوئی اثر نہیں تھا چہرے پہ کسی قسم کا, اور پتہ چلا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو یہ طاقت آ گئی ہے, اور مشین لگی ہوئی تھی دل کی, مانیٹر ہو رہا تھا ہر جگہ, ہر مریض مانیٹر ہو رہا تھا. پھر وہ اپنے مانیٹر روم میں لے کے گئے مجھے, وہاں بے شمار مشینیں لگی ہوئی ہیں, اس کے اندر ایک صرف ٹرین نرس بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ آوازیں بھی آ رہی تھی, اس کی شکلیں بھی ہو رہی تھیں. جس مریض کو خطرہ لاحق ہو اس کا دل دھڑکتا وہ دکھائی دے رہا ہوتا تھا. سب دل دھڑک رہے ہیں, پوری دل کی تصویر آ رہی ہے, کس طرح دھڑک رہا ہے, کس رفتار سے دھڑک رہا ہے. اور اس وقت پھر وہ چیختا ہے وہ آلہ کہ مجھے دیکھو. تو جہاں سے چیخ کی آواز آئی وہ فوراً ان کو کمپیوٹرائز سسٹم میں بٹن دبایا, تو وہ ڈاکٹر جہاں بھی ہے, کسی جگہ سیر پہ گیا ہو, چھٹی پہ ہو, جو اس کا ڈاکٹر ہے اس کو امیڈیٹلی کال چلی جائے گی, اور جو ڈاکٹر وہاں موجود ہے ایمرجنسی میں اس کو بھی چلی جائے گی کہ تم پہنچو. چنانچہ ہمارے ساتھ پھرتے تھے ڈاکٹر صاحب, تو اچانک ان کا وہ بیپر بولتا تھا, تو پتہ لگا کہ فلاں مریض کو یہ ہوا ہے. وہ جو فون کرتے تھے امیڈیٹلی, تو پھر یہ فون پہ انسٹرکشن دے دیا کرتے تھے, ضروری نہیں پہنچنے کا, وہ خود یہ بڑے افسر ہیں وہاں خود, کہ فلاں ڈاکٹر کو کہو یہ کام کر دے بس, ٹھیک ہے. تو اس طرح کینسر کا دل کا کینسر میں خود دیکھا ہوا ہے, اس لیے آپ اس کو اتنا ریئر نہ کہیں کہ شاید ہی دنیا میں کسی کو معلوم ہو. وہ کہتی ہے یہ ہوتا رہتا ہے, اٹس ناٹ دیٹ ریئر. یہاں ممکن نہ ہو, مگر وہاں یہ دونوں کیسے امریکہ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو, دل کی نالی کا کینسر اور دل کے جو مسکولر سسٹم ہے اس کا عضلاتی نظام, اس کا کینسر. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا نا جو یہ جو انشورنس والا مثال یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اچھا؟ مثلا 1900 جب 70 میں پہلی دفعہ آیا تھا تو 8 پاؤنڈ انشورنس تھی. اچھا, اب بس 1750 پاؤنڈ دی میں نے اس سال. ٹھیک ہے. وہ جو اور 8 پاؤنڈ میں نے یہ نہیں پوچھا اس وقت آمد کیا تھی, آمد بھی اسی حساب سے تھی بہرحال, لیکن اتنی نہیں, وہ تو اس حساب سے نہیں بڑھی. اچھا. اچھا حضور, دوسرے یہ پھر ایک جو تیسرا طریقہ ہے پھیلنے کا, وہ جیسے
عرض کی مینی کینسر شیڈ انٹو بلڈ اسٹریم سیلس، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں جا کے کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے ایک دو سیل وہ پھیلتے ہیں لیکن وہاں ہی رک جاتے ہیں، زیادہ نہیں پھیلتے، ان کو مائکرو میٹاسٹیسس کہتے ہیں. اور جو دوسرے ہیں میٹاسٹیسس جو دوسری جگہ بڑھتے ہیں، بہرحال انہیں ہم لفظ جو استعمال کرتے آپ ہیں. جانتے ہیں نا میٹاسٹاسس، سب کو پڑھایا ہوا اچھی طرح، ہیں نہیں پتا؟ ایکسٹیئر موسا میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ میٹاسٹاسس کی ایک دوا ہے مشہور، اور بھی بعض دوائیں بتائی تھیں. میٹاسٹاسس کہتے ہیں انتقال مرض، اور انتقال مرض میں آپ کو میں تفصیل سے دوائیں لکھوائی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی کتاب میں آ گئی ہوں یا نہیں آئی ہیں نا. اس میں کئی طریقے ہیں. ایک انتقال مرض ہے کہ مرض اسی نوعیت میں جس میں تھی بین ہی اسی طرح جسم کے کسی اور حصے میں منتقل ہو جائے، یہ پہلی قسم ہے میٹاسٹاسس کی. دوسری یہ ہے کہ جب تبدیل ہو تو شکل بدل لے. مثلا ایتھوزا میں آپ کو بتایا تھا کہ معدے کی تکلیف اگر اس کو دبا دیں گے تو اس کا میٹاسٹاسس دماغ کی طرف ہوگا، اور مادی دماغ کی طرف نہیں بلکہ دماغ جو سوچنے کی طاقتیں وغیرہ، اس پر بچہ پاگل سا ہو جاتا ہے، مفقود الحواس اور پاگل سا ہو جاتا ہے. اگر اس کے اسحال جو ایتھوزا کے ہیں ان کو زبردستی بند کر دیا جائے. اور گرمی ہو تو گرمی اور یہ دباؤ دو اکٹھے اس کے دماغ کو چڑھتے ہیں، تو یہ بھی میٹاسٹاسس کی ایک قسم ہے. یہ جو ممز کا نیچے اترنا یہ بھی میٹاسٹاسس کی ایک قسم ہے. اور میٹاسٹاسس کثرت سے کینسر میں ملتا ہے، یہ آپ جو بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ بعض چھوٹے پیمانے پہ میٹاسٹاسس ہوتا ہے جو کسی جگہ جا کے وہ بیٹھ گئے ہیں ذرے، لیکن آگے وہاں پھیل نہیں رہے اور نقصان نہیں پہنچا رہے، زیادہ نقصان نہیں. جی ضرور، بعد میں پھر بڑھتے ہیں کسی وقت. ہاں، جب اس وقت بنیں گے جب اصل جگہ سے توجہ ہٹے گی. یہ بات میں اور سمجھانا چاہتا ہوں. ایلوپیتھی میں تو پتہ نہیں، مگر اطباء نے اس نقطے کو بہت سمجھا ہے اور فائدہ بھی اٹھایا ہے. ہومیوپیتھی میں بھی کہ اگر ایک مرض کسی ایک جگہ اتنا وہاں متحرک کر دے نظام کو، اپنی طرف توجہ کھینچ لے، ہیجان سے پیدا کرے اور اپنی طرف توجہ کھینچے، تو سارا دفاعی نظام اس کی طرف منتقل رہتا ہے. اگر ویسی ہی مرض یا کوئی اور خوفناک مرض کسی اور جگہ ہو تو وہ حرکت میں نہیں آئے گی. پھر یہ مرض اپنی طرف توجہ کھینچی رکھتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے حصہ. جب اس کو آپ بند کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے، تو پھر وہ پہلا ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اس کو سپریس کریں گے تو کینسر میں بھی اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں. یہی ہے نا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک سل کے مریض کا علاج خود ناسور کھود کے اس کے پاؤں میں سل کا علاج کیا، اور وہ جو سل جو تیزی سے پھیل رہی تھی، جب وہ ناسور تکلیف دے وہاں پاؤں میں پیدا ہوا تو وہ سل پھیلنا بند کر دیا اور ساری اس کی سل کی تکلیفیں خاموش ہو گئیں. تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نقطے سے خود فائدہ اٹھایا، ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا ہے کہ جسم میں ایک حصے پر اگر جسم کی توجہ مبذول کرا دی جائے تو دوسرے حصے میں بیماری خاموش ہو جاتی ہے. اس لیے بعض بیماریوں کو رہنے دینا چاہیے اگر اندرونی خطرناک بیماری کوئی موجود ہو. جب بند کریں گے تو وہ بھڑک اٹھے گی. پھر اب فرمائیں آپ. اب یہ سمجھ آئی حضور کی بات بڑی اچھی طرح، ورنہ انہوں نے یہ لکھا ہے حضور کہ they may remain dormant for many years only to begin to grow again as recurrent cancer for reasons unknown. اب یہ انہوں نے unknown لکھا ہے، لیکن وہ جو حضور بڑی ان میں ایک ریزن یہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ریزن یہ ہے. دوسری ریزن اس کی انڈون ریزن میں سے یہ ہوتی ہے کہ جو اکانومی ہے انسان کی وہ گر جائے. اکانومی سے مراد ہے کہ اس کے اندر پوری طاقت جو نظام کو سہارا دینے کی، صحت مند غذا اور اس کے جو پیدا ہونے والی مختلف کیمیا وغیرہ جسم میں رہتی ہیں، ان کے بیلنس کو ہومیوپیتھک میں بھی اکانومی کہتے ہیں. اگر اکانومی گر جائے تو وہ دبی ہوئی چیزیں جو خاموش بیٹھی ہیں اٹھ کھڑی ہوں گی. یعنی کسی ملک میں اگر نظام ملک میں کمزوری واقع ہو، جیسے قرآن کریم نے حضرت سلیمان کے زمانے کی بات بیان فرمائی ہے
جب جن لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ سلیمان نہیں رہے اور ملک میں افراتفری پیدا ہو گئی ہے، وہ غیر صالح حالت ہے جس میں بغاوت اٹھتی ہے، تو اس صورت میں بھی کینسر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بعض اور امراض. یہ اس کی دوسری صورت ہے. تیسرا یہ ہے کہ کوئی وقتی انگیخت ہو جائے. اکانومی تو ٹھیک ہے لیکن وقتی طور پر کوئی ایسی غذا مثلا کھاتا ہے یا ایسی اور بیماری لاحق ہو جاتی ہے جو اس کو انگیخت کر دیتی ہے، تو چھیڑ بیٹھے ایک دفعہ تو پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ اور ایک دو اور چیزیں ایسی پاسبل ہیں جن کے متعلق میں نے غور کیا ہوا ہے اور وہ ٹھیک نتیجہ ہے. میں نے جہاں تک تجربہ کیا بالکل اسی طرح ہوتا ہے. جیسے حضور میں نے بھی پڑھا ایک جگہ کہ مثلا اگر کوئی یہ دوائیاں جو استعمال کرتے ہیں کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ان میں بھی اگر انیمیا ہو تو وہ دوائیاں اتنا نہیں کام کرتی، پہلے ان کو ٹھیک کریں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے حضور فرمایا اکانومی اگر ٹھیک کریں تو پھر وہ کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ واقعی درست بالکل. آگے اچھا حضور آگے کہتا ہے کہ ایک ہم یہ کہتے ہیں دیکھتے اس طرح ہیں کہ کون سا جو اس وقت کینسر ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اور کون سا نہیں ہے. ایک ہی کینسر کی قسمیں. پہلے تو اسٹیجنگ کرتے ہیں کہ ایک اسٹیجنگ تو یہ ہے کہ جو چھوٹا کہتے ہیں 3 ملی میٹر 1 انچ سے ذرا 1 انچ کے قریب ہو تو اس کو اسٹیج 1 کہہ دیتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ ہو. اچھا. اگر 3 لوکلائز جی اسے کہتے ہیں یہ اسٹیج 1، کہیں اور پھیلا نہیں ہوا. پھر اگر یہ 3 ملی میٹر سے بڑھ جائے اور کسی ساتھ والے عضو کے اوپر کوئی اثر انداز ہونا شروع ہو جائے تو اسے اسٹیج 2 کہہ دیتے ہیں. وہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیں. تیسرا پھر یہ ہوتا ہے اسٹیج 3 میں جب لمف نوڈز انوالو ہو جاتی ہیں تو اس کو ایسے کہتے ہیں TNM، یعنی پہلے T1 T2 وہ اسٹیجز 1 اور 2، اور آگے پھر جب لمف نوڈ جیسے میں نے اس کی نا کہ اسٹیج کو T کیوں کہتے ہیں؟ ٹیومر T فار ٹیومر، N فار نوڈز اینڈ M فار میٹاسٹاسس. اچھا ٹیومر نوڈز ٹھیک ہے. TNM تو اس حساب سے انہوں نے ایک تو یہ TNM اسٹیج 1 نہیں حضور TN اسٹیج 1 وہ اس طرح کہتے ہیں حضور T1 N0 اینڈ M0. اچھا اس کا مطلب یہ اسٹیج 1 ہے کہ نوڈ نہیں انوالو ہوئے اور میٹاسٹاسس نہیں ہوا کوئی اس وقت. میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے جی سر. T1 جی N0 کا مطلب ہے کہ ٹیومر اپنی ابتدائی حالت میں ہے، اس نے ماحول پہ دباؤ ڈالنا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور نتیجتاً نوڈز بھی صحیح ہیں جی اور میٹاسٹاسس بھی نہیں ہوا. جی نہیں ٹھیک ہے بالکل. اچھا T2 N0 ہوگا. T2 میں بھی 0 ہوتا ہے. وہ اسی 0 اس لیے گزر کہ اس کے نوڈ نہیں انوالو. اچھا ٹھیک ہے. اور میٹاسٹاسس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں T3 میں پھر نوڈز انوالو ہوتے ہیں. تو پھر T3 N1 ہو جائے گا. جی بالکل. اور پھر M بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اسٹیج 4 جو ہے. اب خلاصہ پڑھنے کا سسٹم میں پتہ لگ گیا. جی تو اس حساب سے وہ انہوں نے اسٹیجنگ بھی کی ہے. اسٹیج 1 2 3 4 جب ہم کہتے ہیں فلاں ٹیومر اسٹیج 4 ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس سے پھیل گیا ہے کافی حد تک. تو اس حساب سے انہوں نے یہ اسٹیجنگ کی ہے یا اس کی جو اور اس کے ساتھ حضور پھر یہ جو پیتھولوجسٹ ہیں وہ پھر یہ اندازہ کرتے ہیں کہ جتنا ٹیومر اپنی اصلی ٹشو جہاں سے وہ ابھرا ہے اس کے جتنا قریب ہو اتنا وہ ایک لحاظ سے زیادہ خطرناک نہیں ہے. جتنا اس کے سیلز اس سے مختلف ہو جائیں، دور ہوتے جائیں، انڈیفرینشیٹ جی جتنی اس کی ساخت جو ہے سیلز کی اس کی خلیوں کی وہ اصل سے مختلف ہو جائے، اصل سے مختلف اتنی زیادہ ہو جائے. جی اور اس میں وہ نیوکلیائی وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اس کی ساخت ہے سیلز کی اس میں پہچانے نہیں جاتے، اس طرح کے سیلز نہیں ہیں تو اتنا زیادہ خطرناک وہ ہوتا ہے. اس حساب سے وہ جو جسے کہتے ہیں زیادہ خطرناک یا کم خطرناک وہ اس حساب سے پھر وہ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ کے ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی اب وجوہات کیا ہیں حضور؟ یہ بہت سی وجوہات بیان کرتے ہیں. اس میں پہلے تو یہ ہے موروثی ہیریڈیٹی. ایک یہ بھی ہو سکتی ہے وائرسز ہیں. ہیریڈیٹی جو ہے وہ تو کوئی بھی ڈسکرپٹیو صحیح نہیں ہے اصل میں. جو کازز ہیں جب تک ان کی شناخت نہ ہو اس وقت ہیریڈیٹی کا لفظ جو ہے کچھ نہیں مضمون کھولے گا. کیا چیز انہیریٹ کی ہے اس نے، جب تک کازز کا پتہ نہ چلے ان کازز میں سے کوئی کاز انہیریٹ کی ہے. جی حضور ان کی جینز جو ہے نا. جی حضور ہاں یہ کہتے ہیں جینز. جی یہ بھی ابھی محل نظر ہے بات، آگے چلیں اب بتاؤں گا آپ کو کیوں. ٹھیک ہے جی. دوسرا وائرسز اور پھر یہ جو تابکاری آئونائزنگ کو تابکاری ہم کہیں گے شعائیں. ہاں تابکاری. آئونائزنگ ریڈیشن نہیں ریڈیشن ہے. آئونائزنگ ریڈیشن جو ہے
ताबकारी होगी वो जी وہ بھی ایک ہے، اور پھر کیمیکلز کیمیائی جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. یہ 3-4 موٹے موٹے جو وجوہات ہیں ان کی. ان کی وجہ سے کیوں ہوتا ہے یہ نہیں بتاتے. یہ نہیں، یہ تو ریسرچ ہو رہی ہے ابھی تک، تو اس میں ابھی تک جو جتنا معلوم ہے بہرحال وہ یہ وجہ بتاتے ہیں، اور اس میں کچھ انہوں نے تفصیل بتائی ہے تھوڑی بہت، لیکن جو بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ ان کی سب وجوہات وہی جو کروموسومز یا جو جینز ہیں ان پہ اثر انداز ہو کے ان کی چونکہ ان کی وہ جو ساخت بدل دیتا ہے، اور وہ پھر جو بدلی ہوئی ساخت کے جو سیلز پیدا ہوتے ہیں وہ کینسر سیلز ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ یہی بتاتے ہیں. جینز کو کینسر بدلتا ہے یا کینسر جینز کو بدلتی ہیں؟ نہیں، جو جینز کے بدلنے کی وجہ سے وہ کینسر کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جینز آپ خود تو نہیں بدل سکتی. نہیں، ان کی جو وجوہات کسی وجہ سے جین پر اثر انداز ہونا ان وجوہات کا یہ بہت ہی دور کی کوڑی ماری ہے انہوں نے. جی انہوں نے یہ لکھا ہے ضرور کہ جو مثلا یہ جتنی میں نے عرض کی ہیں 3-4 باتیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں ان کی جینز پہ، اور اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جین جینیٹک چینجز کے لیے جی جو مختلف جن فیکٹرز کی ضرورت ہے وہ اتنے زیادہ ہیں جی کہ یہ صرف نسبتاً کم علم آدمی ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جینیٹک چینجز کو کر دیتا ہے. کیونکہ جو ماہرین ہیں اس کی چوٹی کے وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جین کے اندر تبدیلی کی، تو وہ اتنا بڑا چانس ہو جاتا ہے کہ اس کا مائنڈ بانگلی ہے. وہ چونکہ جن لوگوں کو پورے فیکٹرز کا نہیں پتا کس طرح اثر ہو رہا ہوتا ہے جین کے اوپر، وہ سوچ نہیں سکتے. اب جو جین میں مختلف پروٹینز ہیں اور بعض ڈی این اے نہیں، وہ تو جین کے اندر ہی ہوتی ہے نا. ڈی این اے پروٹین ڈی این اے کے اندر جین ہوتی ہے. ڈی این اے کی پروٹینز میں کہہ رہا ہوں جس کے اندر جین، جس کا ایک جز جین ہے، وہ جین خود بھی ایک بہت بڑے سیکوینس سے بنی ہوئی ہے جس کے اندر پروٹین اور ایک اور چیز امینو ایسڈ کی چین ہے. جتنے امینو ایسڈ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پروٹینز مختلف جو اس کے ساتھ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، یہ چین اتنی لمبی ہے کہ اس کا سیکوینس ذرا سا بھی تبدیل ہو تو اس کے اثرات بدل جائیں گے. لیکن اس کے سیکوینس کو تبدیل کرنے کے لیے جو فیکٹرز ہیں وہ بے شمار اور ان نون ہے. ابھی تک ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ اس سیکوینس میں آئی کیسے. جتنا مرضی یہ زور لگائیں جو ماہرین ہیں چوٹی کے، جو اس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، میں ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا، جو جینیٹکس کے اور اوریجن آف لائف کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں، ہمارے سائنسدان بھی بھولے سے منہ سے کہہ دیتے ہیں جی یہ یوں ہو گیا. تو ایک ایسا ماہر ہے جس نے کہا یوں ہو گیا کہ میں کھول کے بتاتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. آخری نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ یہ ہونے کے لیے اس کے پیرالل فلاں چیز بھی یوں ہونی ضروری ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو نہیں سکتی جب تک یہ اس کے ساتھ یہ بھی پہلے نہ ہو. تو دونوں پہلے کیسے ہو گئے؟ اور اتنے کمپلیکیٹڈ پیرالل سفر ہیں کہ ایک سائنسدان آخر وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو سوائے اس کے کوئی اس مسئلے کا حل نہیں کہ یہ معلوم کیا جائے کہ مرغی پہلے تھی کہ انڈا پہلے تھا. کہ جس طرح وہ ناممکن ہے فیصلہ، بین ہی اسی طرح یہ ناممکن ہے. بلیو کرنا سائنٹسٹ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن جب اندر اتر کے دیکھتے ہیں تو یہ ساری کہانی نظر آتی ہے. اس لیے بعض تو یہ پڑھ کر خاموش ہو کے آگے گزر جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پھر بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے نزدیک سوائے اس کے کہ ایک کانشیس کریٹر ہو جو سارے آپریشن کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ ہونا ناممکن ہے. کوئی سائنس کی تشریح اس کے لیے کافی نہیں. بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو اگر اتفاقات کرو کہ اتفاقات سے ہوئے تو اتنے اتفاقات کی ضرورت ہوگی کہ یہ جو عرصہ ہے ایوولوشن کا یہ 1 بلین ہے سال.
اس کی بجائے ایک کے ارد گرد 1 ٹریلین زیرو لکھیں جو ایٹرنٹی کا تصور بھی نہیں جیسا ہو سکتا اس کا بھی نہیں ہو سکتا. اتنی دفعہ کائنات کی کوشش کی جائے بنانے کی ان جینز کو اور گر جائے اور پھر بنائی پھر گر جائے پھر گر جائے پھر جا کے شاید کہا جائے کہ ممکن ہے. اگر 1 ٹریلین زیرو تو ناقابل یقین چیز ہے. کوئی عام آدمی کا سوائے چوٹی کے میتھمیٹیشین کا کوئی تصور پہنچ نہیں سکتا. وہ بھی تصور اس طرح پہنچتا ہے کہ مطلب سمجھ گیا کہ کیا چیز ہے کتنا ناممکن ہے. اس کائنات کی عمر کے متعلق 1 اور اس کے ساتھ 34 زیرو لگتے ہیں صرف 32 33 34 تو یہ 20 بلین کی عمر ہے. اگر 34 زیرو کے بجائے ٹریلین زیرو لگا دیں آپ تو سوچیں کہ کیا چیز بن گئی. اس لیے سب سے جو جینز کا جو قصہ ہے جو ڈاکٹر یا پولو سے مجھ سے بات کرتے ہیں نا بالکل بے محل بات کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے کیسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہوا ہوگا تو ہو گیا نا, ہو سکتا تھا تو ہو گیا بس. اس سے زیادہ ان کو کہنے کا حق نہیں ہے. یہ کہ تبدیلیاں ہو گیا ہر آدمی کو پاگل بنا دیتے ہیں کہ جس طرح معمولی سی بات ہے جین کو تبدیل کر دیا تو وہ ہو گیا. وہ فیکٹرز اور ہیں جن کا گہرا علم نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے ان کے انسانی زندگی میں ان کو رکھا ہوا ہے. اس لیے جب تک اصولی طور پر یہ فیصلہ نہ کریں کہ کینسر کی نیچر کیا ہے, کیوں پیدا ہوتا ہے, جین سے باندھے بغیر بات نہ کریں اس تک نہیں چلتا. میں جو بات کہہ رہا ہوں چوٹی کے ماہرین اس کے آنکولوجی کے جو دنیا میں مسلم ہیں ان سے بات کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں. پاؤں سے گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے. شروع میں وہ اسی طرح مجھے پھنساتے رہے اصطلاحوں میں. جب میں آگے نکل گیا کہ یہ تو یہ انہیں اور ان میں چونکہ سائنسدان ہے شرافت تو ہے نا کہ جو لاجیکل باتیں ماننے کے بعد آخر پہ کہہ دیا کہ بات یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں. we still do not know کیونکہ جو بھی ہم سیناریو پیش کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہالو ہے, وہ ہر پہلو سے ٹھیک نہیں بیٹھتا. اس لیے ہم ریسرچ کر رہے ہیں. اب جب خدا تعالیٰ تو نہیں کہتے مگر جب بھی ہمیں علم ہوا تو پھر جا کے بات کر سکیں گے. تو یہ سب صرف باتیں ہیں. وہ کچا علم جو ہے جس کا جو ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہے, وہ جو سرجن جو پریکٹیشنرز ہیں نا وہ آگے مریضوں کو پہنچا دیتے ہیں. مریض بیچارے سادہ اس کو پتہ کہ ہاں ٹھیک ہے جین ایسی ہو گئی ہے. اس کو کیا پتا ہے کہ جین کیا کس بلا کا نام ہے. اصل جو بنیادی چیز ہے جس کے متعلق میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, میں ایم ڈی ڈاکٹرز کو ریسرچ کرنے کے لیے یا توجہ رکھنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں. 2-3 اہم بنیادی امکانات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جسم کا حصہ جس کو آپ کینسر کا حصہ کہتے ہیں اس کے اندر ایک باغیانہ اینٹیٹی یعنی وجود پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ باغیانہ وجود آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے. وہ ایک ایسا حصہ ہے جیسے پیراسائٹ قبضہ کر لیتا ہے وہ جسم کا حصہ مادی لحاظ سے, لیکن اس کی آئیڈینٹی اور آپ کی آئیڈینٹی میں فرق ہے. آپ کے مفادات اور اس کے ٹکراتے ہیں آپس میں. اس لیے جب وہ پھیلتا ہے اور اسے زبردستی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اس طرح عمل کرتا ہے گویا وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ محتاط ترین زبان ہے جو میں استعمال کر سکتا ہوں, اور اس زبان پر کسی آج تک ماہر نے مجھ سے اختلاف نہیں کیا کہ آپ کی یہ بات درست ہے. وہ گویا اپنی الگ زندگی رکھتا ہے, اور وہ گویا دماغ رکھتا ہے, اور وہ گویا ایک الگ اپنا وجود کا احساس رکھتا ہے, اور اس پر حملہ ہونا برداشت نہیں کر سکتا. جب تک اس کو چھوڑیں اپنے حال پر پنپتا رہے گا, اور بالآخر اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ آپ کی اکانومی کو وہی چوس جائے گا, آپ ختم ہو جائیں گے. اس لیے بے بسی کی حالت ہے. اگر آزاد چھوڑ دیں کہ اس کو تنگ نہ کرو تو وہ پھیلتا رہے گا, اور اس کے اندر یہ زیادہ طاقت ہے
کہ آپ کا جسم اس کی خدمت پر معمور ہو جائے، بجائے اس کے کہ جسم جو غذا کھاتا ہے، خون بناتا ہے، دوسری دوائیں بناتا ہے، وہ جسم کی نشو و نما پر استعمال ہوں۔ تو دوسرے معنوں میں یہ ایک قسم کا مارشل لا ہے جو بنایا اس لیے، یہ فوج بنائی اس لیے گئی تھی کہ وہ اس کے سیاسی نظام اور اقتصادی نظام اور دوسرے آزاد معیشت کے نظام یا سوشل سسٹمز کے نظام کی حفاظت کریں، اور تمام تر جو مقصد ہے، ڈیموکریسی ہو جو بھی ہو، وہ شہریوں کی بلا تقسیم بلا تفریق ایسی حفاظت کرنا کہ ان کے حقوق ان کو پہنچتے رہیں۔ یہ ہے بہترین تصور ایک حکومت کا، جس کو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو حکومت کو جو بھی نام رکھنا رکھ لو، اس شرط سے اگر الگ نہیں ہوگے تو خدا کے نزدیک وہ اسلامی حکومت ہے۔ جب حکومت کرو تو عدل سے کرو بس، اور اتنا مکمل یہ نظام ہے اپنی ذات میں عدل کہ اس کے بعد کوئی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی کسی کو، کالا حکومت کرے، گورا کرے، ہندو کرے، سکھ کرے، اگر وہ عدل کا محافظ ہو گیا ہے تو کسی قوم کے لیے کوئی شکوے کی جا نہیں ہے۔ اپنے رنگ کا ظالم اس سے ہزارہ بدتر ہے بنسبت اس کے کہ غیر رنگ کا عادل ہو۔ تو یہ قرآن کریم نے فرمایا ہے تم جو بھی پارٹی کا نام رکھ لو تمہاری مرضی ہے، مگر عدل کی شرط نہ چھوڑو تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ نظام عدل کا جو تعلق ہے، اس میں جب فوج آ کے بیٹھتی ہے تو سب سے پہلا حملہ نظام عدل پر ہوتا ہے، بجائے تمام ذرائع بقا کے قوم کی طرف بحیثیت مجموعی اور ان کی عدلی حالت کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کرنے کی بجائے ساری قوم کے تمام ذرائع آمد اس فوج کی حفاظت، اس کی بقا کے لیے صرف ہوتے ہیں جو ان پر آقا بن کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ ایک عام اصطلاح میں کینسر کا نام ہے، اور کینسر اسی اکانومی میں انسان میں ہوتا ہے جو اکانومی اپنے آپ کی حفاظت نہ کر سکے۔ تو یہ دوسرا نتیجہ بھی ایک طبی نتیجہ ہے کہ مارشل لا صحت مند قوموں میں لگ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ جب قومیں بیمار ہو جائیں تو پھر مارشل لا ٹیک اوور کرتا ہے کہ اب کھلی چھٹی ہے تو میں کیوں نہ اپنے قبضے میں کروں۔ نسبتاً بظاہر ایک عدل کا نظام زیادہ قائم ہو جاتا ہے، اس کے اندر اپنے اندرونی عدل تو ہے نا، اور کینسر میں وہ عدل موجود ہے۔ اپنے ذروں کی حفاظت، اپنے ذروں کے لیے سب کچھ استعمال کرنا، اندرونی طور پر ایسا توازن رکھنا کہ ایک دوسرے سے مخالف نہ ہو اور مارشل لا کے اندر اندرونی انقلاب نہ آئے۔ جہاں وہاں عدل ٹوٹے وہاں پھر اندرونی انقلاب آتا ہے۔ پھر تو بنیاد وہی ہے عدل کی جو کینسر میں بھی ملتی ہے۔ جسم کا نظام عدل جب بگڑتا ہے پھر کینسر کو سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے، اور جب ایک دفعہ یہ قبضہ کر لے تو سارے جسم کی اکانومی کو اپنی بقا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے یہ ڈائلیما ہے جس کو آج تک ڈاکٹر حل نہیں کر سکے کہ اگر کینسر ہو گیا ہے تو ہم زبردستی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ نہ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو ان کے نزدیک موت لازم ہے، اور رفتہ رفتہ یہ اس کا بڑھنا ایک ایسی سٹیج تک پہنچ جائے گا جب دکھ دینا شروع کرے، جس کو آپ سٹیج 2 کہتے ہیں، جس میں اس کا دباؤ اس کی وجود کا احساس دلاتا ہے، ورنہ اپنی ذات میں یہ اسی طرح آپ کا خون کھا رہا ہے، چوس رہا ہے جس طرح جسم کا حصے چوس رہے ہیں۔ خون چوسنا تکلیف کا موجب نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی اپنے جسم کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کریں، آنکھیں بناتا ہے، ناک، ہونٹ، ہر چیز کے لیے وہ طاقت دیتا ہے، وہ پروسیس تکلیف دہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آنکھ بڑھنی شروع ہو جائے اور اپنے تھیلے سے باہر نکلنے لگے پھر تکلیف شروع ہوتی ہے۔ اگر ناخن جہاں رہنے چاہیے اس سے آگے نکلنا شروع ہو جائیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو کینسر فی ذات ہی تکلیف نہیں ہے،
कैंसर का गैर मामूली वजूद इख्तियार कर जाना, जब ये खाएगा तो फिर बोझ बनेगा, जब इकोनॉमी पे बोझ बने तो फिर इकोनॉमी के वो हिस्से दुखने लगते हैं। उसे एनीमिया हो गया। एनीमिया इस बात की इलामत है कि जितनी ग़िज़ा की तुम्हारे अंदर ताकत है उसमें दो वजूद नहीं पल सकते, या माशाल्लाह पलेगा या कौम पलेगी। तो माशाल्लाह ताकतवर है, कौम कमज़ोर है, वो पल रहा है, और जितना वो बड़ा होता जाए उतनी उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं, और जितना वो बड़ा होता जाता है उसका माहौल पे दबाव बढ़ता जाता है। ये दो चीज़ें हैं जो तकलीफ का मूजब बनती हैं। ये एक पहलू से कैंसर की नौइयत है, और जहाँ तक मैंने माहिरीन से इस नज़रिए पर गुफ्तगू की है, एक भी ऐसा नहीं जिसने मुझसे इख्तिलाफ किया हो। वो जो इल्म रखते हैं, ये तजवीज़ उनके इल्म के ऐन मुताबिक पाई मैंने। तो इसलिए मैं इत्मीनान से कह सकता हूँ कि ये सूरत हाल है जो लाज़िमन होती है। अब वजूहात इसकी क्या हैं फिर आगे, फिर और नीचे उतरना पड़ेगा। एक वजह इम्कानी ये है कि हमारे जिस्म में खुदा ताला ने जो निज़ाम दिफाई मुकर्रर फरमाया हुआ है वो इस गरज से है, उसका एक हिस्सा, और यहाँ जीन्स का ताल्लुक वाज़ेह वक़्ती हो जाएगा। इंसानी जीन्स में खुदा ताला ने ये कोड्स डाल दी हैं कि हर चीज ने लाजिमन बढ़ना है। जिस्म का हर सेल बढ़ेगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो मौत है, और उसको जिस्म का फर्ज है कि निकाल के बाहर फेंके, और निकाल बाहर फेंकने का निज़ाम भी जीन के अंदर कोडेड है। ये है बुनियाद हमारी जिंदगी की। अब बच्चा जब बढ़ता है तो उसके दांत इस तेजी से बढ़ते हैं कि उनका जो हुजम, उनकी शक्ल, साख्त वगैरह वो बढ़ती हुई, तब्दील होती हुई दिखाई देती है। अगर वो एक स्टेज पर ठहर जाए तो वो दांत घिसना शुरू हो जाएगा और मर जाएगा, रंग काला हो जाएगा और उसको निकलवाना पड़ेगा। तो ये वहम है लोगों को कि हमारे दांत बढ़ नहीं रहे। अगर ना बढ़े तो उसका नाम मौत है। इसलिए हर दांत बढ़ रहा है। अब एक मुकाम पर खुदा ताला का हुक्म है, जीन्स में ये लिखा गया है कि जब इस जगह तुम्हारे हर एक की साख्त भी बताने दांतों की लिखी हुई है अंदर कि इसके दांत यूं निकलने चाहिए, उसके यूं निकलने चाहिए, इसके बराबर हों मोतियों की तरह जड़े हुए, इसमें तब्दीलियां पैदा हो गई हैं। और वो तब्दीलियां जो हैं जीन के अंदर गहरी नहीं लिखी होती, उसूल लिखे हुए हैं कि एक आदमी अगर लंबे अरसे तक एक जानदार अपने दांतों का गलत इस्तेमाल करे तो दबाव की वजह से वो टेढ़े होकर बाहर निकलने शुरू हो जाएं, अंदर जाने शुरू हो जाएं, उनकी साख्त बिगड़े, उनकी तरतीब बदल जाए। ये हर शख्स के मुतालिक हुक्म जीन में नहीं लिखा हुआ, मगर जीन्स ने ये उसूल तय करके सारे जिस्म को सिखाए हुए हैं। तो बहरहाल दांत जब बढ़ते हैं तो जीन्स में जो लिखा हुआ है वो ये है कि फलां उम्र में जाकर इतने कद के दांत हो जाएं कि वो आपस में टकराएं और बराबर हों और चबा सकें और हर दांत अपना अपना काम कर सके। उसके बाद इसकी बढ़ोतरी की रफ्तार बैने ही उतनी हो जितनी इसकी घिसने की रफ्तार है, कोई तब्दीली ना हो। ये वो प्राइम ऑफ यूथ है, वो जमाना जिसको हम बेहतियाती से इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको लंबा भी किया जा सकता है, जिसमें आइडियल है। उसके बाद इंसान भूल ही जाता है कि दांत हैं भी कि नहीं, क्योंकि बेहतरीन काम कर रहे हैं, बीमारों के सिवा मैं बात कर रहा हूं, और बैने ही उस रफ्तार से बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से घट रहे हैं। तो जब ये फर्क ही ना हो सके तो आपको मूवमेंट का पता नहीं चलेगा, ना घटने का एहसास हो सकता है ना बढ़ने का, क्योंकि बिल आखिर नतीजतन एक ही साइज, एक ही शक्ल, एक ही सूरत पर कायम रहते हैं। इनके जो किनारे हैं, डेंटिंग जो सर्विसेज हैं, वो भी घिस भी रही हैं और उनमें मजीद सप्लाई भी हो रही है। अब अगर ये हिस्सा, ये कंट्रोल कमजोर हो जाए और वो ऑर्डर के बनना है
वो अगर बंद हो तो मर जाएगा सारा जिस्म वैसे ही। तो जिंदगी की हिफाजत के लिए जो बुनियादी हुक्म है वो जारी रहेगा, वरना कैंसर से न मरे तो वैसे ही इंसान मर जाएगा, घिस-पिट के फौरन खत्म हो जाएगा। और उसको कमान करना, उसको उस हालत पे कायम रखना, वो निज़ाम अगर कमज़ोर हो जाए तो फिर वो जो बढ़ने वाली चीज़ें बढ़ती रहेंगी। यहाँ तक मसला निस्बतन आसान है समझना। अब सवाल ये है कि ये जो कंट्रोल है ये बाज़ जिस्म के हिस्सों से क्यों उठा है, बाकी जगह क्यों काम कर रहा है? यानी गुर्दे में क्यों कंट्रोल उठ गया, दिमाग में क्यों कंट्रोल, उसकी फलां वजूदों में क्यों कंट्रोल उठ गया, रगों के किनारों से क्यों उठा? अगर उठता है सब जगह से तो सारा जिस्म कैंसर हो जाएगा इमीडिएटली, बिला ताखीर। और अगर ना उठे तो सेहतमंद वजूद है जो निज़ाम अदल पे कायम है। तो अगली जो तहकीक तरफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं मजमून आप पर खोल रहा हूँ वो ये है कि एक इनफरादी एक हिस्से से क्यों कंट्रोल उठा। अगर आप ये कहें कि सिर्फ वहां से उठा था तो उसके फैलने की फिर कोई तौजीह नहीं, क्योंकि जहां से उठा है वहां अगर आप उसको समझा बंद कर दें किसी और जरिए से तो फिर उसको फैलने की कोई वजह नहीं। इसका मतलब यानी इससे अब तक जो मैं नतीजा निकाला है वो ये है कि सब जगह से कंट्रोल ढीला पड़ गया है, मगर वही उसूल जो हज़रत खलीफा मसीह अव्वल के हवाले से मैंने बयान किए हैं, एक जगह अगर उसने सर उठा लिया तो बाकी जगह जरूरत नहीं रहती, फिर वो हिस्सा सारी इकानमी को अपनी तरफ खींच रहे और बाकी जगह वो जो कंट्रोल था वो कमजोर होने के बावजूद भी उसकी हिफाजत करता रहता है। जब वहां से उसका सिर उठाने और बगावत करने का आप ऐसा मौसर इंतजाम, उसके खिलाफ ऐसा मौसर इंतजाम करें उसको जकड़ दें, तो चूंकि ये सारे जिस्म का तभी रुझान है कि हमने बढ़ना ही है, अब हमने रुकना नहीं, क्योंकि बढ़ने का हर एक को हुक्म है। तो चूंकि सारे जिस्म को बढ़ने का हुक्म है और एक जगह जो बारियाना रूप पैदा हुई थी वो सब जगह वैसे ही मौजूद है, तो यहां से जिस्म निपटने की कोशिश कर रहा था, बाकी जगह उसको अमन मिला हुआ था, फिर किसी और जगह जिस्म की वो कमजोरी जाहिर हो जाएगी, नई बीमारी के तौर पर नहीं बल्कि वैसे जाहिर हो जाएगी। अब ये जो हिस्सा है इसके अंदर मजीद फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। वो इस तरह के बाज़ दफ़ा तो हम कतियत से कह सकते हैं कि एक जगह से कैंसर का सेल ट्रैवल करके दूसरी जगह नहीं पहुंचा, और हर कोशिश जब इन्होंने की है उसको घेरने की, चुनांचे अब ऐसे इलाज तजवीज़ हुए हैं जो किए जा रहे हैं कि बिजली की सुइयां रेडिएशन के जरिए चार्ज करके इलाज से पहले उस कैंसर के माउफ हिस्से के इर्द गिर्द उसकी दीवार खड़ी कर देते हैं, हर तरफ से उसको काबू कर लेते हैं, और वहां से सेल मरे बगैर बाहर जा ही नहीं सकता, अंदर के मरने शुरू हो जाएंगे और वो जो निकलने की कोशिश करेगा वो उस हिफाजती दौरे से घेरे के अंदर आके मारा जाएगा, उसके बावजूद हो जाता है। इसलिए ये नजरिया कि लाजमन वहां से कोई बीज टूटे और दूसरी जगह, ये गलत। और वही अब शक्ल एक आखिरी रह गई कि सारा जिस्म बढ़ने के लिहाज से उसी तरह जैसे ये कैंसर बढ़ रहा था, कैंसर का कसूर नहीं है, वो जीन्स का जो हुक्म है उसके ताबे जिस्म ने बहरहाल बढ़ना ही बढ़ना है। जो दिफाई ताकत थी वो इतनी नहीं रही कि सारे हिस्सों की बैक वक्त हिफाजत कर सके, इसलिए जहां हिफाजती निज़ाम कमजोर पड़ा है वहां कैंसर उभरा है, जहां नहीं वहां कैंसर नहीं उभरता। अब एक जगह जब दिफाई निज़ाम को बजाय बाहर से ताकत मिली है तो अमलन वो दिफाई निज़ाम की कामयाबी नहीं बल्कि बैरूनी इमदाद का सहारा दिया गया है। जब ये सूरत हाल हो तो दिफाई ताकत और कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि उसके जरिए अमल नहीं करवाया गया।
इसलिए फिर एक जगह नहीं बल्कि बाद में 2-3 जगह ये बागियाना अमल उठ खड़ा होता है और यहाँ भी सिर उठा लिया, वहां भी सर उठा लिया, एक जगह कैंसर दबाया 10 जगह बाहर हो गया। तो ये लाजिम नहीं है कि उसके बीज पहुंचे, और बीज का सिलसिला इसके अलावा है, क्योंकि ये जो बीज हैं ये वैसे ही मुंतकिल होते रहते हैं। आपके जिस्म के अंदर जो खुलिये बढ़ने वाले हैं वो सारे वहां नहीं रहा करते हमेशा। दांत के खुलिये भी जो बढ़ने वाले हैं बसा औक़त खून में शामिल हो जाते हैं, लिम्स में शामिल हो जाते हैं। हर उज़्व के बढ़ने वाले खुलिये, ये गलत तस्वुर है कि वो एक ही जगह जकड़े हुए हैं, वो भी फैलते हैं कैंसर की तरह, एक तभी अमल है। लेकिन चूंकि हर जगह उनको इजाज़त नहीं है फैलने की, और उनके अंदर जीन में जो ये लिखा हुआ है तुमने फलां माहौल में फलां जगह वहां रह कर काम करना है, इसलिए बाकी जिस्म उनको कबूल ही नहीं करता, इजाज़त ही नहीं देता। तो ये एक तभी निज़ाम है जो इस तरह वैसे ही जारी है। अगर इस नज़रिए को मज़ीद तहकीक करके तस्लीम कर लिया जाए तो ये जो ताज्जुब था कि एक बागियाना रूह अलग पैदा हो गई, इसकी ज़रूरत नहीं रहती फिर। कि इंडिपेंडेंट बागियाना रूह अपने वजूद के एहसास के साथ, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है समझना। इसलिए मेरे नज़दीक ये जो दूसरा है इसका पहलू है, ये उस मुश्किल को का एक बाईपास उसको कर देता, उसका एक हल है कि अलग बागियाना रूह नहीं है। वो बागियाना रूह जिसको हम कहते हैं वो जिंदगी की रूह है, और जिंदगी की रूह को कायम रखने वाली जो खुदा ताला ने सिफात अता की थी उनको हमने खा लिया, उनको कच्चा कर दिया, और उसके नतीजे में फिर वो बढ़ोतरी की रूह आपके खिलाफ इस्तेमाल होनी शुरू हो गई। और एक जगह जब आपने मदद करके उस बढ़ोतरी की रूह को काबू कर लिया, कुचल दिया, तो वो बढ़ोतरी की रूह कुचली नहीं जा सकती। उसको निजाम, सेहतमंद निज़ाम अपनी हालत पे कायम रख सकता है बस। तो पहले यहाँ चूंकि दवाइयों ने ज़बरदस्ती कुचला है, तो सेहतमंद निज़ाम के अंदर और कमज़ोरी वाक़या हुई है, और अब उसको निज़ाम ज़िंदगी की बढ़ोतरी की रूह पर कमान वैसी नहीं रही। इसलिए जिस वजह से पहले कमान टूटी थी उस वजह से और जगह भी टूट जाएगी। तो वो बुनियादी वजह जो कमान टूटने की है वो बिल आखिर इम्यूनोलॉजी के ऊपर जाके ख़त्म होगी। इस नज़रिए की रूह से इंसान का वो इम्यून सिस्टम जो अंदरूनी तवाज़ुन में भी काम कर रहा है, बैरूनी हमलों से भी बचा रहा है, जब वो कमज़ोर पड़ेगा तो फिर लाज़िमन बीमारियां और कैंसर टाइप की बीमारियां जिस्म के सेहतमंद हिस्सों से निकलेंगी, गोया उनके अंदर मौजूद थी। तो ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान हर खून में, हर शख्स के खून में गर्दिश कर रहा है, वो दरअसल मुसलमान भी हो सकता है। चुनांचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा शैतान मुसलमान हो गया। मुसलमान का मतलब है जो निज़ाम ने उसके लिए मकामात तजवीज़ किए थे, जो दायरे बनाए थे, जो सड़कें बनाई थी, वो उन पर ही अब रहता है और दूसरी जगह कदम नहीं रखता। उसको मुसलमान बनाने के लिए एक ताकतवर नफ्स की ज़रूरत है जो उसको काबू रख के वहीं रखे। बस उसकी शैतानी, उसकी ताकत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमलन। वो निज़ाम जिसने उसको हिफाजत से बाज़ रस्तों पर चलाना था, उसमें जब रखना पड़े तो वही वजूद शैतान के तौर पर दिखाई देता है, उसकी ज़ात में तब्दीली नहीं है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला और अंबिया का मामला इस तरह समझ में आता है कि खुदा ने कोई गैर मामूली रियायत करके उनके अंदर कोई तभी तब्दीलियां नहीं पैदा की कि उनको शैतान मुसलमान हो जाए, बाकियों का ना हो। उनका रूहानी निज़ाम जो कैंसर के खिलाफ उसी तरह मुदाफ़ियत में हर वक्त काम कर रहा है जिस तरह जिस्मानी सेहत के वक्त निज़ाम दिफाई काम करता है, उसने वो ऐसी सेहत हासिल, ऐसा तवाज़ुन हासिल कर लिया है कि वो जो बढ़ने की ताकत है वो उनके काम में आती है, मुखालिफ नहीं होती। बस हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो इस्लामी उसूल की फ़िलॉसफी में तफसील पेश की है, उसके बहुत से हिस्से हैं जो अभी लोग नहीं समझते। एक ये भी मजमून बयान है
کہ وہ صلاحیتیں جو تمہارے ہاں خوفناک نتائج پر منتج ہوتی ہیں، ایک سال وجود کے اندر وہ صلاحیتیں مرتی نہیں بلکہ نہایت مفید کاموں میں صرف ہو رہی ہیں. اور اس قسم کا کوئی بھی شیطان خدا نے پیدا نہیں کیا جو کلیتاً منفی کردار کے لیے ہو. بس نفس امارہ جو ہے وہ بظاہر ایسا شیطان ہے جو صرف برائیاں کرتا ہے، لیکن وہ برائیاں ایسی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے اگر وہ محدود رہیں اور بالا نظام کے تابع رہیں. چنانچہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے خدا تعالیٰ کی طرف لفظ غضب بھی منسوب ہوا ہے، انتقام بھی منسوب ہوا ہے. انبیاء میں بھی ایسی حالتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے لازماً انتقام لیا ہے، اور وہ کینسرس نہیں ہے، وہ شیطانی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس لیے تو بنایا گیا تھا غضب کا جذبہ اور انتقام کا جذبہ کہ جہاں ضرورت پڑے اصلاح کی وہاں انسان اس سے عاری نہ رہے ورنہ نامکمل وجود ہوگا. تو انسانی زندگی خواہ روحانی ہو یا جسمانی، اس کے مزاج ایک دوسرے سے لازماً ملتے جلتے ہیں، اور جب تک آپ اس طرح دائرہ پھیلا کر کینسر کی ریسرچ نہ کریں آپ اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. جب حقیقت سمجھ آ جائے گی اور اگر صحیح سمجھ آ جائے گی تو پھر علاج کا عمل ممکن ہوگا، ایسا علاج جس میں اس کی بغاوت جو ہے کچھ کام نہ کر سکے. اس میں پہلی چیز نظام دفاع کو تقویت دینا ہے، اور اس کو اگر تقویت دی جائے اور آپ جانتے ہو طریقہ اور کس کس چیز ذریعے سے تقویت دی جائے تو وہ ایک مفید علاج کا ذریعہ ہے. اور جہاں میں نے ہومیوپیتھک کو کینسر میں نمایاں فائدہ دیکھا ہے، یہاں تک اس کی جڑیں نکال دی. جیسا کہ کل بتایا تھا میں نے آپ کو، ڈاکٹر کہتا ہے میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ تم وہی ہو، یہ آپ نے مجھے دیا تھا، یہ آپ کے ہاتھ کے لکھا ہوا نسخہ ہے، یہ چیز ہے. کہتا ہوگا لیکن وہ نہیں ہے، جو چیز مجھے دیکھنی چاہیے اس وقت وہ دکھائی نہیں دے رہی. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو زبردستی دبایا گیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس کی دفاعی صلاحیتیں ان میں جو کمزوریاں تھیں ان کی شناخت ہو گئی اور وہ دوا دی گئی جو وہ کمزوریاں پیدا کرتی ہے. اس لیے کینسر کی ایک دوا ہومیوپیتھی میں آپ کو نہیں مل سکتی. اس اصول کو سمجھیں گے تو پھر امکانات کھل جاتے ہیں کہ آپ ایک مریض کا پورا جائزہ لے کر اصل وجہ معلوم کر لیں کہ کیا ہوئی تھی. ایک ایسا کیس میرے سامنے ہے جس میں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو مجھے دوا کی تشخیص میں بہت آسانی ہو گئی، کیونکہ عام جو مروجہ عادت ہے نا کہ یہ جگر میں مفید، یہ فلاں، یہ چیز میں مفید، یہ ٹیکسالی کی چیزیں ہیں. جب وقت غور کے لیے وقت نہ ہو تو انسان مجبور ہے. مگر میں نے یہ چھان بین کی کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے اس عمر تک اس کو کیا کیا تکلیفیں ہوئی تھیں، ان کا علاج کیا کیا ہوا تھا. ان میں سے وہ تکلیفیں جن کا علاج اگر دبا کے کیا جائے تو کینسر پر منتج ہو سکتی ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر علاج کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مریض کو نمایاں فائدہ ہوا. ابھی تک میں نہیں کہہ سکتا کہ کیور ہو گیا کہ نہیں، لیکن اس کی واپسی شروع ہو گئی. تو آپ کو کینسر میں جس طرح میں تجویز کر دیتا ہوں سلیشیا، سورائن وغیرہ، آنکھیں بند کر کے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. آگے میں اب آپ کو سناؤں گا آپ کا لیکچر مکمل ہونے کے بعد علاج کا ہے پہلو. تو اس بنیادی رہنمائی کو پیش نظر رکھیں جو اب میں نے آپ کو کینسر کے مزاج کے متعلق کی ہے اور علاج کے طریق کے متعلق. کوئی ایک علاج ہر جگہ پورا نہیں آئے گا، کیونکہ انسانی نظام دفاع بہت ہی ایلیبوریٹ نظام ہے. لاکھوں امکانات خدا تعالیٰ نے نظام دفاع میں داخل کر دیے ہیں. ان میں سے کون کون سے امکانات تھے جن کو زخم پہنچا ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو ان کی ریپیئر از خود کینسر کو ختم کر دے گی. وہ تھا ہی نہیں. اس کا جو خوف جن بھوت کا جو ہے نا کہ بڑا بغاوت کر رہا ہے، وہ صرف چیر پھاڑ سے تعلق رکھتا ہے، کیموتھراپی سے تعلق رکھتا ہے. اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں اس جسم کی کمزوری کو جو نظام دفاع میں ڈھونڈنی پڑے گی، تو پھر
उस हवाले से जब आप अगर सही दवाई देते हैं तो अल्लाह ताला के फजल से कैंसर माइल्ड हो जाता है, उसके अंदर हरकत नहीं रहती, जोश नहीं रहता, आहिस्ता आहिस्ता मिट जाता है। अब चूंकि वक्त हो गया है, बाकी फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कल भी है ना? हाँ, तो अपना बकिया लेक्चर जो है आप उसको रवा कर लें अपने लिए, हैं?